آج کے پروگرام کا ہمارا مین ٹاپک تو نیب کے کیسز رہے گا، لیکن اس سے پہلے ایک خبر کے اوپر اپڈیٹ کرنا ضروری ہے۔ ابھی سے تھوڑی دیر پہلے کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے، اور یہ اس کانفرنس سے پہلے پاکستان کے جو موجودہ آرمی چیف ہیں وہ دو دفعہ پہلے چند ہفتے پہلے بھی گئے ISI ہیڈ کوارٹر میں، جہاں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جو تھے وہ بھی موجود تھے، اور پھر گزشتہ روز دوبارہ انہوں نے ISI ہیڈ کوارٹر کو وزٹ کیا، اور ایک ایسی سچویشن کے اندر ISI ہیڈ کوارٹر کے یہ وزٹ ہو رہے ہیں جہاں ہمارے ایسٹرن بارڈر کی صورتحال کوئی بہت اچھی نہیں ہے۔ ویسٹرن بارڈرز پہ بھی کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے فوجوں کو اپنی پیش بندی کے طور پر اپنی حکمت عملی وضع کرنی پڑتی ہے کہ اس خطے کی صورتحال کے تناظر میں ہمیں کیسے خود کو پوزیشن کرنا ہے اور کیسے اسٹریٹجائز کرنا ہے۔ بہت امپورٹنٹ ہے یہ میٹنگ، یقیناً پورے پاکستان کا فوکس، حکومت کا فوکس ان ایشوز پہ رہنا چاہیے، لیکن پچھلے 2 سالوں سے پاکستان میں کچھ احتساب کا عمل اس طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے کہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے پروگراموں میں ہمارا فوکس انہی کیسز کی طرف چلا جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے کیسز ہیں جس میں پورے پاکستان کی دلی خواہش ہے کہ یہاں کرپشن کا خاتمہ ہو، ایک شفاف طریقے سے احتساب کا نظام آگے بڑھے، لوگوں کو سزا اور جزا کا عمل ہو تاکہ پاکستان سے لوٹ کھسوٹ کا جو سلسلہ ہے اس کو روکا جا سکے۔ لیکن 2 سالوں میں ہوا یہ ہے کہ ڈرائی کلیننگ کے علاوہ کچھ ابھی تک ہمارے سامنے آیا نہیں ہے۔ وہ تمام لوگ جن کے اوپر الزام یہ تھا کہ سینکڑوں ارب روپیہ لوٹ کے منی لانڈر کر کے پاکستان سے باہر لے گئے، 2 سالوں میں ایک پیسہ بھی ان کے اوپر ثابت نہیں کر سکے، کسی کو سزا نہیں دلوا سکے، بہت ساروں کے اوپر ریفرنسز فائل نہیں کر سکے۔ مریم نواز کی پیشی ہوئی آج، اور مریم نواز کی پیشی بذات خود ایک اوپر سوالیہ نشان تھا کہ کچھ عرصے سے زبان بندی والا ایک عمل چل رہا تھا، اور ایک تاثر یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب جو ان کے چچا ہیں انہوں نے کچھ ایسی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی ہے جس کی وجہ سے نواز شریف کو پاکستان سے باہر جانے کا موقع مل گیا۔ مریم نواز کی جو ہے خاموشی شروع ہو گئی، اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک اچھی ونڈو آف اپرچونٹی تھی جس میں ملائن پاکستان مسلم لیگ نواز ہو رہی تھی، کیونکہ انہوں نے مختلف مواقع کے اوپر، جیسے ایک بل آیا جس میں آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے اوپر انہوں نے سپورٹ کی، جماعت کے اندر کنٹروورسی پیدا ہوگی، تقسیم شروع ہوگی۔ ابھی FATF کے اوپر بل آیا، اس کے اوپر دوبارہ انہوں نے سپورٹ کیا، ان کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ ان کی پارٹی کے اندر سے لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کو رات ایک میٹنگ میں کہا گیا تھا اس لیے آپ نے سپورٹ کر دیا۔ ایسے موقع کے اوپر نیب کی طلبی جو سوال کر کے لکھ کے بھی تحریری طور پر بھی پوچھا جا سکتا تھا۔ ایک موقع پہلے آیا تھا، شہباز شریف کی اہلیہ کی طلبی کر لی تھی نیب نے، شاید اگر میں مسٹیک نہیں کر رہا، اگر میں بھول نہیں رہا تو پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے یہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی یا اپنے لیگل چینلز کے ذریعے اس خواہش کا اظہار ہوا کہ تحریری سوال نامہ کر لیں بجائے اس کو طلب کرنے کے، کیونکہ ایک رکھ رکھاؤ رکھنا ضروری ہوتا ہے، تو وہ طریقہ کار بہتر ثابت ہوا۔ ان کی بھی عزت رہے گی، دوسروں کی بھی عزت رہے گی۔ وہ طریقہ یہاں پہ بھی کیا جا سکتا تھا جب تک کہ وہ تحقیقاتی عمل اس نتیجے پر نہ پہنچ جائے کہ ثابت ہو جائے کہ مریم نے 1400 کنال کے اوپر زبردستی قبضہ کر لیا، کسی کی زمین ہتھیالی ہے، آپ اس کو طلب کرے بغیر بھی سوال جواب کر سکتے تھے۔ دوسری طرف سے پولیٹیکل شو ہونا لازمی تھا۔ سیاسی جماعت کے آپ کسی بندے کے اوپر ہاتھ ڈالیں، وہ قصوروار ہے یا نہیں قصوروار ہے۔ ہم نے ریسنٹ پاس میں جتنی ایگزامپلز دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی، ایون JUI کے لوگوں کی، یا پاکستان مسلم لیگ نواز کے لوگوں کی، اس میں یہ ریئیکشن یا یہ رد عمل ضرور آتا ہے کہ شو آف پاور ہوتا ہے، اینڈ پرہیپس اٹ واز دی بیسٹ اپرچونٹی فار دیم کہ جہاں پر کئی دنوں سے میڈیا چینلز کے اوپر، اسکرین کے اوپر وہ مریم نواز کی فوٹو یا تقریر آ نہیں تھی رہی، پورا دن ان کو مل گیا۔ اور اس میں شاید پرائم منسٹر کو یہ جاننا چاہیے کہ یہ اس میں بھلا پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کا ہوا یا نیگیٹو فالو آؤٹ اس کا زیادہ ہوا۔ کیس کی تفصیل تو ابھی بعد میں طے ہونی ہے کہ اس کیس سے کوئی نکلنا بھی ہے یا نہیں نکلنا۔ دوسرا ایک ایشو ہوا جہاں پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے جو کارکنان آئے ہوئے تھے انہوں نے پولیس کے اوپر پتھراؤ کیا۔ اب شروعات کس نے کی میں یقین سے نہیں بتا سکتا، میرے پاس کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے کہ میں بتاؤں کہ کس نے شروعات اس معاملے میں کی، لیکن وہ پولیس والا جو ڈیوٹی پہ کھڑا ہے وہ بھی تو میرا ہی بیٹا ہے، اس کے اوپر کیوں پتھر پھینکا؟ اگر وہ زیادتی نہیں کر رہا تو اس کے اوپر پتھراؤ کرنا جائز نہیں ہے۔ اور ہمارے پاس جو ویڈیو فوٹیجز اویلیبل ہیں، سما کی اسکرین کے اوپر دکھانی ہم نے سارا دن دکھائی، ابھی بھی دکھائیں گے آپ کو، ان ویڈیو کلپ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو ریلی تھی اس کے اندر موجود گاڑیوں میں جب وہ چلی ہیں وہاں سے اس وقت لوڈ کیے گئے کچھ ایسے لفافے جن کے ممکنہ طور پر ان کے اوپر پتھر تھے، کیونکہ جب یہ ریلی وہاں موجود ہے اور پتھراؤ ہو رہا ہے تو انہی گاڑیوں سے جہاں پہلے ہمیں وہ لفافے رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، انہی گاڑیوں سے وہ پتھر نکال کر بعد میں وہ کارکن ان کے تھرو کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ یہ ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے۔ ماڈل ٹاؤن کے اندر وہ ایک گلو بٹ تھا تو یہاں 3 4 5 ہو گئے ہوں گے۔ یہ فینومینا ہمیں ترک کرنا چاہیے۔ سیاسی ریلی اچھی بات ہے، تقریر بھی اچھی بات ہے، پروٹیسٹ ریکارڈ کرانا بھی اچھی بات ہے، لیکن پولیس والے کو یا سرکاری کسی عمارت کو پتھر مارنا وہ بری بات ہے۔ جیسے نیب اگر ایک خاص حد سے تجاوز کرے تو اس کو ہم اوپنلی کرٹیسائز کرتے ہیں،
تو آپ کا یہ کام جو قانون کے دائرے سے باہر آئے گا اس کو تو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کو بھی کرٹیسائز کرنا ضروری ہے، اور خاص طور پر کسی لا انفورسمنٹ کے بندے کو پولیس والا اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے، اس کو مارنا تو بالکل ظلم والی بات ہے نا۔ وہ ڈیوٹی پہ آیا ہے، اس کا کام ہے آپ کو پروٹیکشن کرنا، تحفظ دینا، اس کے اوپر پتھراؤ کر کے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو یہ قابل مذمت کام ہے جس نے بھی کیا، تحقیقات ہوں گی تو نام بھی سامنے آ جائیں گے، لیکن جو بھی اس کا ذمہ دار ہو اس نے اچھا کام نہیں کیا۔